أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الملك الحق المبين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صلوات پڑھ دیجیے اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، 15 شوال کی مناسبت سے مجلس بسلسلہ شہادت امام ششم امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام منعقد کی جا رہی ہے. امام کی شہادت کی تاریخوں میں ایک تاریخ 15 شوال بھی ہے، 25 شوال اور بعض جگہ 15 رجب مرجب کی تاریخ بھی بیان کی گئی ہے. عزیزان محترم، امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ اگر آپ کا کوئی تعارف کرائے تو آپ کے نام سے منسوب ہے فقہ جعفریہ. ہماری فقہ امام کے نام سے اس میں مبارک کے ساتھ منسوب ہے. اور بڑی عجیب بات ہے کہ امام کی عظمتیں، امام کی فضیلت، امام کے کمالات، علمی کمالات اس قدر زیادہ، آپ کے شاگرد اتنے زیادہ ہیں کہ کسی اور کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا. آپ ایسے عظیم الشان استاد کہ جن کا شاگرد بھی امام اعظم ہو تو اس استاد کا کیا مرتبہ ہوگا. عزیزان محترم، سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ہماری فقہ جعفریہ، اس کو فقہ جعفریہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو بچوں کے لیے بڑی اہم بات ہے کہ حالانکہ فقہ تو تمام فقہ محمدی، یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو بانی اسلام پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور باوا سے بلند صلوات پڑھ لو. عزیزان محترم، یہ بڑی عجیب بات کہ جیسے عرض کیا کہ امام کے اتنے شاگرد، 4000 سے زیادہ آپ کے شاگرد، سنی شیعہ تمام کتابوں میں یہ بات موجود ہے. اب 4000 شاگرد، یعنی اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے شہر، کم آبادی والے ملک، تو ایک ملک کے وہ شاگرد نہیں تھے، کسی ایک شہر کے ساتھ مخصوص نہیں تھے. مختلف ملکوں سے، مختلف شہروں سے آپ کے پاس آ کر مختلف لوگوں نے آپ سے کسب فیض کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب آپ کی خدمت میں آ کر تعلیم حاصل کرنے کے بعد واپس جاتے ہیں اور منبر پہ بیٹھ کر جب درس فقہ، درس قرآن، تفسیر قرآن، احادیث، علم دین و دنیا بیان کرتے ہیں تو سب کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا تھا
قالا امام جعفر صادق علیہ السلام. سبحان اللہ. اب یہاں سے جیسے ہی لوگوں نے سنا کہ ہر جگہ جو بھی کوئی بات بیان کرتا ہے، علمی گفتگو کرتا ہے، درس دیتا ہے، تو ہر جگہ یہ بھی جو ہے زبان پر جملہ آتا ہے قال امام جعفر صادق. تو جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمام لوگ اس بات پہ متفق نظر آئے کہ دیکھو یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا شاگرد ہے، امام کے درس سے قصب فیض کر آیا ہے. لہذا اس وقت سے ہر وہ شخص جو امام سے قصب فیض کیا، امام سے مکتب فیض، مکتب امام سے جو ہے متصل ہو گیا، فقہ جعفریہ ایسا وجود میں آیا کہ اس کو فقہ جعفریہ کے نام سے منسوب کر دیا گیا. ہر وہ فقہ جس کی نسبت امام کی طرف دی جائے گی وہ فقہ جعفریہ ہوگی. لہذا ہمیں ایک امتیاز حاصل ہے، فقہ جعفریہ استاد کی فقہ ہے اور باقی جتنی فقہ ہے وہ شاگردوں کی فقہ ہے. بس جو استاد اور شاگرد میں فرق ہوتا ہے وہی تمام جو ہے فقہوں میں فرق ہے. عزیزان محترم، امام جعفر صادق علیہ السلام سلوات پڑھے مل کے محمد وعلی محمد. مسلمانوں کے تمام اماموں کے استاد ہیں، چاہے براہ راست استاد ہوں یا بالواسطہ امام استاد ہیں، یا شاگرد ہے یا شاگردوں کا شاگرد. تو یقینی بات ہے کہ یہ فقہ جعفریہ مکمل ترین فقہ ہے. اس فقہ کی ایک خاصیت یہ ہے ہر فقہ ایک دوسری فقہ کی محتاج ہے. کبھی اس مسئلے میں، کبھی اس مسئلے میں، کبھی نکاح کے مسائل ہوتے ہیں، کبھی طلاق کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن فقہ جعفریہ کامل ترین مکمل ترین فقہ ہے. تمام فقہ اس کی محتاج ہیں لیکن یہ کسی کی محتاج نہیں. فقہ جعفریہ کی عظمت یہ عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ ہر فقہ میں دروازہ اجتہاد بند ہو گیا ہے، لیکن جو ہے فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں آج بھی آپ کے چاہنے والے آپ کی حدیث پر گفتگو کر یہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو امام صادق ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن ان کا علم، ان کی حدیثیں، ان کے اخبار ہمارے سامنے ہیں، جس کے ذریعے آج بھی ہم حلال اور حرام اگر سمجھتے ہیں تو وہ صدقہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے دروس کا. عظمت امام جعفر صادق علیہ السلام محترم کہ تمام فقہوں کے استاد رئیس مذہب فقہ جعفریہ امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات پڑھیں مل کر محمد وعلی محمد پر. اور آپ کے القاب جعفر آپ کا اس میں مبارک ہے لیکن لقب ایک صادق ہے. جعفر کے خود معنی جو ہے اتنے وسیع ہے. جعفر کہتے ہیں جنت کی ایک نہر کو، یعنی پیغام مل جاتا ہے عزیزان محترم امام کے نام سے کہ جس کے ساتھ امام کا نام جڑ جاتا ہے وہ یقینی طور پر جنت کی نہر سے فیضیاب ہوگا. جس نے امام کی خدمت میں چند سال بھی اگر گزار لیے تو وہ دنیا میں ہلاکت سے بچ جاتا ہے. امام اعظم کا بڑا معروف جملہ ہے، ابو حنیفہ کا بہت مشہور جملہ ہے، لولا سنتان لہلاک نعمان. اگر 2 سال امام جعفر صادق کی خدمت میں نہ جاتا تو میں ہلاک ہو جاتا. ہلاک کا مطلب کیا ہے؟ گمراہی، نادانی، جہالت. تو عزیزان محترم ظاہر یہ امام جعفر صادق اسی عظیم امام کا فرزند ہے جس نے منبر پر جا کر دعوی سلومی کیا تھا. ان کے بارے میں بھی یہی جملے تھے، لولا علی، اگر علی نہیں ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو وہی جملے جو ہے امام جعفر صادق کے سامنے زانو ادب طے کرنے کے بعد، زانو تلمیذ طے کرنے کے بعد ہر شاگرد یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر امام کی خدمت میں نہیں جاتا تو اس دنیا سے علم حاصل کر کے نہیں جاتا، اس دنیا میں ہی ہلاک ہو جاتا. تو خود سمجھ جائیے عزیزان محترم ہمارا امام وہی ہوتا ہے جو دنیا میں بھی ہلاکت سے بچاتا ہے اور آخرت میں بھی ہلاکت سے بچائے. عظمت امام یہ ہوتی. سبا پر دی محمد وعلی محمد.
فقہ جعفریہ کی خاص شان یہ مکمل فقہ. اور عزیزان محترم دیکھیے مکتب امامت کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ فَاسْأَلُوا عَلَى الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ آیت ایسی آیت ہے اس کا مصداق سوائے معصوم کے کوئی ہو نہیں سکتا. فَاسْأَلُوا عَلَى الذِّكْرِ سوال کرو اہل ذکر سے. ان کنتم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو. جو جانتا ہے اس سے سوال کرو. تو اب عزیزان محترم کوئی بھی اس دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے ہر سوال کرو گے کسی بھی موضوع پر تو میں اس کا جواب دوں گا. اس لیے بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں اس کے جوابات نہیں ہوتے. ایک موضوع پر بھی اگر کسی نے بہت زیادہ تحقیق کی پی ایچ ڈی کر لی بہت زیادہ تحقیق کر لی ساری زندگی سب کر لی لیکن پھر بھی وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس موضوع میں ہر بات جانتا ہوں ہر چیز کا علم رکھتا ہوں. تو یہ آیت پیغام دے رہی ہے کہ اس کا مصداق ہر زمانے میں ہونا چاہیے کہ جس سے جو سوال کیا جائے اس کا جواب مل جائے. یہ سوائے معصوم کے اس کا کوئی مصداق نہیں ہو سکتا. سلمان پڑھیں بالکل محمد وآل محمد پر. پھر دوسری آیت میں اشارہ ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب اگر کوئی اس دنیا میں سچا نہ ہو تو ہم کیسے کر سکتے ہیں اس آیت کا مصداق کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں صادقین میں سے ہوں. انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں خطائیں بھی ہوتی ہیں. لہذا ہر زمانے میں اہل ذکر بھی ہونا چاہیے اور صادق بھی ہونا چاہیے. تو خود جس کا 14 معصومین میں پہلا بھی صادق ہے اور اس کا چھٹا یہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو میں اسی کا فرزند ہوں کہ جس نے آ کر جو ہے اس دنیا میں اسلام کی بنیاد بھی رکھی اور اس کو سب نے سچا کہا. یہاں تک کہ کافروں نے مشرکوں نے بھی امین بھی کہا سچا بھی کہا. تو اگر سچا آج کے زمانے میں دیکھنا ہے تو ہر کوئی امام جعفر صادق کو دیکھ کر کہتا تھا کہ یقیناً یہی وہ فرزند ہے کہ جس کے جب بھی صادق ہے جس کا فرزند بھی صادق ایک مرتبہ بابا سے بلند سلوات پڑھ دیا. آپ کا زمانہ بڑا عجیب زمانہ. عزیزان محترم آپ کی ولادت سن 83 ہجری مدینے میں ہوئی اور وہ زمانہ عجیب زمانہ. اگر آپ دیکھیں 14 معصومین میں آخری امام کے علاوہ 13 معصومین میں سب سے زیادہ ظاہری حیات طیبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو ملی. 65 سال آپ کی حیات طیبہ اس دنیا میں. سب سے زیادہ آپ کی شاگرد اگر ہم تمام اماموں کے شاگرد کو جمع کریں تو ان کا عدد 4500 ہے جس میں سے 4000 شاگرد امام جعفر صادق جنہیں آپ اساتذہ بھی کہہ سکتے ہیں. امام سے قصد فیض کرنے کے بعد یہ جا کر اپنے ملکوں میں علاقوں میں امام کے اخبار امام کے علم کی نشر و اشاعت کی اور تمام علماء نے لکھا ہے 400 ایسے علوم جو اس دنیا میں امام کے علاوہ اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا. 400 علوم لوگوں نے حاصل کی اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو کتابیں مل جائیں گی کہ جس کا نام یہ ہے 400 اصول یعنی 400 اصول. علماء کہتے ہیں 400 اصول 400 اصل کا مطلب کیا ہے یعنی 400 علوم جو امام تدریس کرتے تھے. 4000 شاگرد 400 علم حاصل کرتے تھے اور وہ علم صرف علم دین پر محدود نہیں تھے
کیونکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا، پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ایک مرتبہ العلم علمان، علم دو قسم کے ہیں، علم الادیان و علم الابدان۔ ایک دین کا علم ہے اور ایک جسم اور بدن کا علم، جس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں ایک کا تعلق دنیا کے علم سے ہے، دوسرے کا تعلق دین کے علم۔ حالانکہ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ یہ تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو صرف سمجھانے کے لیے، دین علم کے اندر کوئی فرق نہیں ہو، وہی دین کے لیے ہوتا ہے علم، وہی دنیا کے لیے ہوتا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے ایک کا فائدہ روح حاصل کرتی ہے، روح کے لیے علم ہوتا ہے، اور دوسرا علم جسم اور بدن کے لیے ہوتا ہے۔ تو امام کے شاگرد دونوں قسم کے ہیں، عجیب اور غریب شاگرد آپ کے، یعنی ایسے شاگرد ملیں گے جنہوں نے امام سے 70,000 حدیثیں حاصل کی، 30,000 حدیثیں امام سے حاصل کی، حفظ کی، یعنی اتنے بڑے شاگرد اتنا طلب فیض کرنے کے بعد ظاہر ہے میں تو یہ کہوں گا کہ کوئی امام کے شاگرد کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو امام کی حضرت کیا ہے عزیزان محترم، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا زمانہ جیسا امام جعفر صادق علیہ السلام کا علم اور ادب کا زمانہ، کہ جہاں پر آ کر لوگ ہر قسم کا علم حاصل کرتے ہیں مختلف زبانوں میں، یہاں تک کہ جابر بن حیان کا آپ نے نام سنا، فادر آف کیمسٹری کا آ جاتا ہے، علم کیمیا کے بانی کا آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے 1000 صفحے پہ، وہ کتاب امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات طیبہ میں لکھی اور امام سے کسب فیض حاصل کرنے کے بعد لکھی، بلکہ بعض جگہ کہا گیا آپ نے املا کرایا اور آپ کی رہنمائی میں وہ کتاب لکھی، اور ایسی کتاب لکھی کہ جس کی وجہ سے آپ کو کیمسٹری کا وانی کہا جاتا ہے، علم کیمیا کا وانی کہا جاتا ہے۔ تو وجہ یہ ہے محترم کہ امام کے شاگردوں کے پاس ایسا علم تھا، تو خود امام کی عظمت کیا ہوگی، امام کے علم تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ سوال کر دیجیے ملک محمد وال محمد زیادہ بہت سے لوگ آتے تھے اس زمانے میں، سوالات کرتے تھے امام کی خدمت میں آ کر۔ آپ دیکھیں اصول کافی میں بہت ساری حدیثیں مل جائیں گی کہ امام نے کس طرح جواب دیا سوال کرنے والوں کو، اور بڑے بڑے سوال کرنے والے آئے، یہاں تک کہ یہودی عیسائی آئے، انہوں نے کہا ایک سوال کریں گے اور امام کو لاجواب کر دیں گے، اور قرآن سے سوال کریں گے ہم۔ امام سے سوال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں میں افضل کون ہے؟ پہلے خود انہوں نے بیان کیا کہ آپ کی کتاب میں قرآن مجید کے اندر حضرت موسیٰ کے بارے میں آیا ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا ذکر جو موسیٰ کے اوپر کتابیں یا الواح نازل ہوئی ہے اس میں کر دیا گیا ہے۔ یاد ہے یہودی عالم نے کہا کہ حضرت عیسیٰ افضل، عیسائی عالم نے اپنے لحاظ سے کہا کہ حضرت عیسیٰ افضل ہیں، یہ قرآن میں آیا ہے لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، حضرت عیسیٰ کے پاس تمام وہ علم تھا کہ جس کے بارے میں لوگ اختلاف کرتے تھے، وہ سارا علم حضرت عیسیٰ کے پاس، لہٰذا حضرت عیسیٰ افضل۔ امام نے قرآن سے ہی جواب دیا، امام نے کہا اللہ کے رسول تمام لوگوں سے افضل، تمام انبیاء سے افضل، تمام مخلوقات سے افضل، کیونکہ قرآن میں آیا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے اے حبیب تم پر کتاب نازل کی ہے اور اس کتاب میں ہر چیز کا کھلا ہوا بیان موجود ہے، ہر چیز کا علم ہے، تو لہذا اللہ کے رسول حضرت موسیٰ سے بھی افضل ہے، حضرت عیسیٰ سے بھی افضل۔ اللہ پڑھے مجھے محمد وال محمد پر محمد وال۔ عجیب و غریب سوالات امام کے زمانے میں ہوئے، یہاں تک بڑا عجیب سوال ہے محمد، دیکھیے یہ وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کبھی کافی نہیں ہو سکتا،
اس لیے کہ قرآن کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ بھی ہیں، مجمل بھی ہیں، غیر واضح ہے، ان کا علم ہر انسان نہیں جان سکتا، صرف وہی جان سکتا ہے جو وارث قرآن، جس سے قرآن مخاطب ہے۔ امام سے سوال کیا کہ حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کیا، عرض کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ۔ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے رب سے کہا ہے پروردگار عالم تو مجھے دکھا دے مردوں کو زندہ کس طرح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اولم تؤمن، قال اولم تؤمن، اللہ نے کہا کہ کیا تو ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا، ایمان تو رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں اطمینان قلب حاصل ہو جائے، یعنی گویا اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے۔ اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیے لفظ اطمینان اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، آیا حضرت ابراہیم جیسے پیغمبر کیا اطمینان نفس نہیں رکھ سکتے؟ نہیں رکھتے تھے، یقیناً رکھتے تھے۔ تو جب امام سے سوال کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے، امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پورا ان کو واقعہ بیان کیا تھا کہ میرا خلیل ہوگا جو جس کے سامنے جو ہے یہ معجزہ بیان کیا جائے، تو وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ وہ خلیل کون ہے، تو وہ خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام، سوال کریں کہ محمد وآل محمد پر جب یہ سوال کیا تو پھر ارشاد ہوا قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، کہ تم 4 پرندوں کو لو، لیکن یہی معجزہ ہے قرآن، لفظ طیر آیا اردو میں بھی، آپ جب اس کا ترجمہ کریں گے طیر کا ترجمہ پرندہ ہے، پرندوں کی اقسام بہت ساری ہیں، فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، 4 پرندوں کو لو اور ان کو لینے کے بعد ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت مکس کرو قیمہ کر کے، اور پھر جب ان کو تم آواز ہوگے تو وہ زندہ ہو کر تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ اب سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یہ 4 پرندے کون سے تھے؟ اب دیکھیے امام بتا سکتا ہے، اس میں قرآن میں ذکر نہیں ہے، لفظ طیر آیا 4 پرندے، کون سے 4 پرندے تھے؟ امام نے کہا وہ 4 پرندے، ایک مور، دوسرا کوا، اس کے بعد تیسرا باز اور چوتھا کبوتر، یہ 4 پرندے تھے۔ اچھا اب دیکھیے امام کا تو رقم ہی صادق ہے، امام کی بات پہ تو کوئی شک ہی نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ایسا تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ 4 پرندے۔ اب اس کو کیسے حل کیا جائے؟ امام نے کہا کہ میں اس واقعے کو ایسے ہی انجام دوں گا جیسے حضرت ابراہیم، سبحان اللہ۔ لہٰذا امام نے 4 پرندے بلائے، 4 پرندے آ گئے، مور، کوا، باز اور کبوتر، اور 4 کو اسی طرح ذبح کیا، ان کے گوشت کو جو ہے ملایا، مکس کرنے کے بعد جب آواز دی مور تو مور زندہ ہو کر سامنے آ گیا، آواز دی کوا، کبے کو پکارا تو کوا زندہ ہو کے آ گیا، باز کو پکارا تو باز زندہ ہو کے آ گیا، کبوتر کو پکارا کبوتر زندہ ہو کر آ گیا۔ تو عزیزان محترم، لفظوں کو بیان کرنا یہ تفسیر قرآن نہیں ہوتی، اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں یہ حقیقی تفسیر نہیں ہے، یہ انسان کی جو سمجھ میں آیا اس نے بیان کر دیا۔ حقیقی تفسیر وہ ہوتی ہے جو وارث قرآن کرتا ہے۔ اگر اس سے کہا جائے حضرت ابراہیم کے زمانے کا واقعہ ویسے ہی کر کے دکھائیے جیسے حضرت ابراہیم نے کر کے دکھایا، تو وہ کر کے اسی طرح انجام دے کر یہ بتا دیں گے کہ دیکھو مفسر قرآن یا قرآن کے لفظ بیان کرنے والے اور ہوتے ہیں، جب وارث قرآن ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ یہ ہے وارث قرآن عزیزان محترم کہ جیسا واقعہ آپ کہیں گے ویسا واقعہ کر کے بیان کرے گا، یعنی مصداق پیش کر کے بیان کریں گے۔ سماج پر دین کی محمد والا محمد، اب ایسا کون مفسر ہے عزیزان محترم؟ قرآن کے ہزاروں واقعات، سوتے امام کا واقعہ ہے کہ آپ نے حضرت یوسف کا، حضرت یونس کا واقعہ، اس کو جو ہے مچھلی کو بلایا، اس سے پوچھا، پورا ایک واقعہ موجود ہے۔
تو امام کی شان یہ ہوتی ہے کہ قرآن کی ایسی تفسیر کرتے ہیں کہ جس کے بعد مشاہدہ کر کے انسان سمجھ جاتا ہے کہ لفظ تو ہم سمجھ سکتے ہیں، معنی بھی سمجھ سکتے ہیں، لیکن مصداق پیش نہیں کر سکتے. مصداق وہی پیش کرے گا جو پوری کتاب کا علم جانتا ہوگا، وہ سوائے معصوم کے کوئی اور نہیں ہو سکتا. لہذا ہر زمانے میں جب تک قرآن موجود ہے پہلے ذکر کا ہونا ضروری ہے اور صادق کا ہونا ضروری ہے تاکہ ہم سچوں کے ساتھ ہو سکیں. صلوات پڑھیں مل کے محمد والے محمد پر. امام کے واقعہ ظاہر 4000 شاگرد، اس سے بھی زیادہ شاگرد، 400 سے زیادہ علم پہ گفتگو ہوتی تھی. تو ایک دن امام، لیکن یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ فلاں آدمی مشرک ہے، فلاں آدمی بدعت انجام دے رہا ہے. تو امام کے سامنے بھی ایک ایسی بات ہو. امام اعظم ابو حنیفہ اور امام جعفر صادق السلام اور بھی بہت سے افسار کھانا تناول فرمانے کے بعد امام نے ایک جملہ کہا، الحمدللہ رب العالمین من فضل کا ومن فضل نبی کا. اللہ کی تعریف ہے یہ کھانا جو ہم نے کھایا وہ تیرے فضیلت، تیرے فضیلت کی وجہ سے اور تیرے نبی کی فضیلت کی وجہ سے. اب جیسے یہ جملہ کہا، کسی نے کہا کہ یہ تو شرک ہے، اس لیے تو فضیلت اور فضل تو صرف اللہ کا بیان ہوتا ہے. تو اب امام کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا اس کا. عزیزان محترم، امام نے فرمایا قرآن میں اسی طرح ہے. سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ ان کی پریشانیوں کو کس نے دور کیا؟ انہیں بے نیاز کر دیا اللہ نے اور اس کے رسول نے. اللہ نے بھی اپنے فضل سے اور رسول نے بھی اپنے فضل سے. لہذا اگر کوئی اللہ کے ساتھ رسول کی فضیلت بیان کرتا ہے تو وہ شرک نہیں ہوتا بلکہ وہ قرآن کے عین مطابق ہوتا ہے. تو عقیدہ وہی ہوتا ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو. جیسا کہ ہمارے نظر بھائی نے کہا عقیدہ وہی ہوتا ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، قرآن اور سنت کے مطابق ہو، قرآن اور اہل بیت کے مطابق ہو. عقیدہ وہ نہیں ہوتا جو ملا کے مطابق ہو. قرآن اور حدیث میں آپ ہوتا ہے. صلوات پڑھیں مل کے محمد والے محمد پر. امام کی شخصیت، اخلاق، کمالات. دیکھیے آج ظاہر بہت سے تاجر افزار موجود ہیں. تاجروں کے لیے بڑا عجیب، اور خصوصاً ہمارے ملکوں میں جو بہت ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے دنیا میں. تو خیر پہلے تو محسوس کرتے تھے ہم کہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، طلب بڑھتی ہے، تو پھر اس کے بعد طلب بڑھنے کے بعد وہ چیز نایاب ہو جاتی ہے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا جو آپ جانتے ہیں. امام کے زمانے میں امام کے غلام جاتے ہیں مصر، وہاں جاتے تھے چیز کی طرح بہت زیادہ تھی، ان کے بعد بہت زیادہ تھی تو انہوں نے بہت مہنگی بیچی. مہنگی بیچنے کے بعد امام کی خدمت میں آتے ہیں. امام بڑے، امام نے تعجب سے سوال کیا کہ اتنا پیسہ کی سبب کیسے آ گئی؟ کیا وہاں طلب زیادہ تھی، ہم نے قیمتیں بڑھا دی. امام نے کہا یہ پیسہ حلال نہیں ہے، یہ پیسہ حرام ہے. پھر امام نے فرمایا رزق حلال، حلال روزی طلب کرنا ایسے ہی ہے جیسے گرم انگارے پہ پیر رکھنا. امام نے کہا یہ حرام ہے. آج ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، وہ ہر جگہ ہوتا ہے دنیا کہ جہاں جس چیز کی ضرورت بڑی ناجائز قیمتیں اس میں اضافہ کر دیا. جہاں ایک لمٹ ہے جو طریقہ کو جانتے ہیں وہاں پر تو جائز، لیکن حد سے زیادہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں. اور امام کی سخاوت ایسی تھی، عزیزان محترم، عجیب واقعہ تھا. امام کا طریقہ کیا تھا؟ امام نے دیکھا کہ آٹے کی کمی ہو گئی، گندم کی کمی ہو گئی.
امام نے اپنے نوکروں سے یا غلاموں سے سوال کیا کہ ہمارے گھر میں کتنا گندم ہے؟ کہا بہت زیادہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں واقعی مقدار میں۔ امام نے کہا کہ سب جو ہے بازار میں پیش کرو، سب اللہ کی راہ میں دے دو۔ تو اب نوکروں نے پہلے امام کے حکم پر عمل کیا اور سوال بھی کیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ امام نے کہا کہ سب جو ہے لوگوں کے حوالے کر دو۔ پھر دوسرے دن خود امام کے گھر والوں کو ضرورت پڑی، امام نے کہا جاؤ اور بازار سے لے آؤ۔ تو اب سوال کیا غلاموں نے کہ آپ نے اپنے لیے کیوں نہیں رکھا؟ کہا میں چاہتا ہوں جس طرح دوسرے زحمت اٹھا رہے ہیں ایسے ہی میں بھی زحمت اٹھاؤں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو ہر کسی کی پریشانی سے بچا لے اور دوسرے کی تکلیف کا احساس نہ کرے۔ امام نے ہر لمحے ہمیں درس دیا، پیغام دیا۔ سوال پڑھیں گے کہ محمد والوں عجیب پیغام ہے عزیزان محترم۔ امام کا باپ جب امام ظاہر کریم ابن کریم جب آپ اپنے باپ کو جب اس کو لوگوں کے حوالے کرتے تھے کس انداز میں، اتنی محنت کے بعد کھجوروں کا باغ، اس میں جب پھول میں کھجوریں آ جاتی تھی بچ جاتی تھی تو چاروں طرف دیواریں بنائی ہوئی ہوتی تھی۔ امام فرماتے تھے کہ پہلے دیواروں کو توڑو اور اس کے بعد تمام لوگوں کو دعوت دو کہ جتنی جس کو چاہیے وہ لے جائے۔ دیواریں توڑ دی جاتی تھی، دسترخوان ایسا وسیع کہ جب ایک شخص نکلتی نعمتیں تو ایک جملہ کہا، بلکہ آیت پڑھی قرآن مجید کی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ اب یہاں پر جو ہے امام نے عجیب جملہ کہا، امام نے کہا کہ اس کھانے کے بارے میں جو انسان کی حالت سے نیچے اترتا ہے، اللہ اتنا کریم ہے وہ ایسی چھوٹی باتوں کے بارے میں سوال نہیں کرے۔ ایک کریم انسان جب دعوت کرتا ہے، نعمتیں عطا کرتا ہے تو وہ سوال نہیں کرتا، تو اللہ تو اس کا کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کے لطف اور رحم کی کوئی انتہا نہیں۔ تو اب سوال کرنے والا بڑا حیران، اعتراض کرنے والا بڑا حیران، تو یہ نعمتوں سے مراد کیا ہے؟ ثم لتسألن یومئذ، روز قیامت اللہ تعالیٰ ضرور ضرور سوال کرے گا عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں۔ امام نے فرمایا وہ یہ چھوٹی نعمتوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، روز قیامت ولایت علی بن ابی طالب کے بارے میں سوال ہوگا۔ سبحان اللہ، سب سے بڑی نعمت ولایت علی بن ابی طالب۔ اور امام نے فوراً آیت پڑھی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہاں پر نعمت سے مراد دنیا کی مادی نعمتیں نہیں ہیں بلکہ ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد وعلی محمد۔ یہ عزیزان محترم چھٹے امام کی اتنے واقعات، اتنے آپ کے معجزات، اتنے شاگرد، ہزاروں کتابیں لکھی گئی۔ ایک بعض شاگردوں نے، ایک شاگرد نے 180 کتابیں لکھی، شاگرد بن حیان نے کئی کتابیں لکھی، اپنے اپنے علم کے ساتھ ماہر ہو گئے۔ وہاں سے جب امام کی خدمت میں آتا تھا اس کی علمی تشنگی ختم ہو جاتی تھی۔ ظاہر امام کا لقب بلکہ نام امام کا جعفر ہے، ایسی نہر جو اس سے سیراب ہو جاتا ہے پھر وہ کبھی پیاسا نہیں رہتا، وہ کبھی علم کا محتاج نہیں رہتا۔ طرز تدریس کا ایسا سلسلہ کہ بادشاہ وقت نے کوشش کی کہ کسی طرح جو ہے امام کی عظمت کو گھٹایا جائے، امام کی شان کو کم کیا جائے۔ عزیزان محترم، عجیب اس نے جو ہے طریقہ اختیار کیا، عالی شان عمارتیں بنائی اور بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا، سونے چاندی کے قلم قندیلیں بنائی گئی، سجائے گئے کہ یہاں کے آتے لوگ درس حاصل کریں تاکہ لوگ امام کی خدمت میں نہ جا سکیں۔ لیکن جب دیکھا کہ پھر بھی رونق حاصل نہیں ہوئی، امام کی خدمت میں لوگ زیادہ جاتے ہیں، جہاں پیسہ دیا جا رہا ہے، جہاں درباری مدعا اٹھائے گئے وہاں کوئی نہیں جاتا۔ بس ایک مرتبہ اس نے عجیب فیصلہ کیا تھا حکومت کی طرف سے، اب ایک آرڈر جاری ہوتا ہے
ایک قانون بنایا جاتا ہے کہ جو یہاں پر آ کر امام اعظم سے سوال کرے گا اسے حکومت کی طرف سے 1 درہم انعام دیا جائے گا، اور جو چھٹے امام سے سوال کرے گا اسے حکومت کے خزانے میں 1 درہم جرمانہ جمع کرانا ہوگا۔ اب دیکھیے عزیزان محترم کتنے بڑے بڑے لوگ لیکن فیصلہ کیسا کیا۔ اب لوگ بڑے پریشان امام کی چاہنے والے امام کی خدمت میں آئے کہ ایسا جو ہے بادشاہ نے یا حکومت وقت نے ایک حکم نافذ کیا ہے، ایک قانون بنایا ہے، جو آپ سے سوال کرے گا اسے 1 درہم حکومت کے خزانے میں جرمانے کے طور پہ دینا پڑے گا، اور جو وہاں پر جا کر حکومت کی درسگاہ میں جا کر ابو حنیفہ سے سوال کرے گا اسے 1 درہم انعام میں دیا جائے گا۔ تو امام نے کہا کہ مشکل کیا ہے؟ مشکل تو خود حکومت نے حل کر دی ہے اس کی۔ اگر کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو پہلے حکومت کے ملاؤں سے سوال کرو تاکہ تمہیں 1 درہم انعام میں مل جائے، اور پھر حقیقی جواب حاصل کرنے کے لیے میری خدمت میں آ کر سوال کرو، وہی درہم حکومت کے خزانے میں جمع کرا، تمہاری جیب سے ٹوٹی جائے گا اور تمہیں ایک ایسا عظیم علم مل جائے گا جس کے تم محتاج۔ صلوات پڑھیں گے تو محمد عظیم عزیزان محترم شان و منزلت امام جعفر صادق کہ جہاں پر 2 سال گزارنے کے بعد اتنا علم مل جاتا ہے، اور یہ تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری فقہ ہی اصلی فقہ ہے، باقی تو شاگردوں کی فقہ ہے۔ جب کسی سے سوال کیا گیا مسلمانوں کے علماء کرام سے کہ ہماری فقہ کیوں امام جعفر صادق کی فقہ سے مختلف ہے، جبکہ وہ تو شاگرد ہے امام جعفر صادق کے، تو کہا اس نے کہا جواب دینے والے نے کہ ہماری فقہ ہی جعفری فقہ ہے۔ تو اب سوال یہ کہنا چاہیے ہمیں، ہم سب یہ سوال کرتے ہیں، تو پھر فقہ کبھی شاگرد کے نام سے مشہور نہیں ہوتی، استاد کے نام سے مشہور ہونا چاہیے۔ بس جو فقہ بھی امام کی فقہ ہے وہی فقہ ہے، فقہ جعفریہ۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ بس 65 سال کی زندگی مکمل، 34 سال یا 35 سال دور امامت امام کا۔ منصور دمانکی نے جب دیکھا کہ امام کی عظمتیں، امام کی شان، امام کے چاہنے والے ہر جگہ نظر آ رہے ہیں، حکومت وقت کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام قیام کا اعلان کر دیں، کیونکہ امام کے چاہنے والے ہر جگہ ہیں۔ کبھی امام کو گرفتار کیا جاتا ہے، بغداد عراق میں بلایا جاتا ہے، لیکن بعد میں امام نے اپنے چاہنے والوں کے درمیان جا کر ان کو ہدایت بھی کی، اور ایک عجیب ہدایت کی عزیزان محترم۔ اس بات کا ذکر بہت کم آتا ہے کہ امام جب عراق آپ کو بلایا گیا، وہاں پر آپ کربلا کی زیارت کرنے کے بعد آپ جب نجف تشریف لاتے، اس وقت تک امام علی علیہ السلام کی قبر کا کسی کو علم نہیں تھا، تو آپ نے اپنے خاص سینوں کو قبر کا پتہ بتایا یا علم دیا کہ یہاں پر مولا کائنات کی قبر جو کافی عرصے سے مخفی تھی۔ اب امام نے آپ جانتے ہیں کیسے کیسے ظلم کیے، یہاں تک کہ امام نے کہا کہ اب میری زندگی تقریباً ختم ہونے والی، اب کیا لینا ہے مجھ سے، بس منصور دوانکی نے چھوڑ دیا امام دوبارہ مدینے آتے، یہاں تک کہ مدینے میں منصور دوانکی نے منصوبہ تیار کیا کہ امام کے گھر کو جلا دیا جائے تاکہ گھر میں رہنے والے سب جل جائیں۔ گھر کو آگ لگا دی گئی، امام کی خدمت امام نماز پڑھ رہے تھے، کسی نے کہا غلامی کے گھر کو آگ لگ گئی ہے۔ نماز ختم کرنے کے بعد ایک مرتبہ آگ کی طرح امام نے دیکھا، اور آگ کی طرح مخاطب ہو کر امام نے کہا انا ابن ابراہیم الخلیل، انا ابن ابراہیم الخلیل، میں ابراہیم خلیل کا فرزند ہوں۔ بس یہ کہنا تھا کہ آج سب کے لیے گلزار بن گئی۔ عزیزان محترم، امام کی عظمت ہے، معجزے، امام کے کمالات، سوالات، امام سے سوالات کی اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں اور ایسی کتاب
اگر آپ پڑھیں گے تو یقیناً یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ ایسی کتاب ہم نے نہیں پڑھی. توحید مفضل کے نام سے ایک کتاب ہے جس میں مکمل طور پر جو ہے اسرار کائنات کو بیان کیا گیا ہے. انسان کے جسم کے اعضاء کے بارے میں سوالات, کائنات کے اسرار کے بارے میں, زمین اور آسمان کے بارے میں مختلف قسم کے سوالات ہیں, جس کا نام ہی توحید مفضل. یعنی اگر اس کو انسان سمجھ لے تو اتنی دلیل ہے انسان کے پاس اللہ کے وجود کے لیے آ جائے گی کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. توحید مفضل. اور آج بھی عزیزان محترم بہت سارے قانون امام نے زبان میں بتائے تھے. مثلا ایک قانون یہ بتایا تھا امام نے, آج کل سبھی عمل کر رہے ہیں اس پہ. امام نے کہا کہ دیکھیے میدا جو ہے تمام بیماریوں کی جو ہے جڑ ہے یا سبب ہے. اور اس کے بعد امام نے کہا علاج سے بہتر پرہیز ہے. اپنے آپ کو بیماری سے بچانا بہتر ہے بجائے اس کے کہ بیمار ہونے کے بعد علاج کرو. تو پرہیز کرنے کا, احتیاط کرنے کا قانون امام نے اب سے تقریباً 1300 سال پہلے بتا دیا تھا کہ پرہیز کر احتیاط کر کے ہر بیماری سے بچا جا سکتا ہے. تو یہ عزیزان محترم آج بھی امام کی اس ہدایت پر عمل ہو رہا ہے, دنیا عمل کر رہی ہے کہ بھائی اپنے آپ کو بچاؤ. لہٰذا اس وقت منصور دوانی کی ہے تو دیکھا کہ امام کی شہرت عظمت کم نہیں ہو رہی, شان و شوکت ایسی ہے, ایک مرتبہ منصوبہ تیار کیا. اور دیکھیے عجیب بات ہے, بہت سارے واقعات آپ نے سنے. امام اعظم کے اوپر کئی مرتبہ قاتلانہ حملہ ہوا, امام شہید نہیں ہوئے. کئی مرتبہ زہر دیا گیا, امام شہید نہیں ہوئے. چھٹے امام کے بارے میں بھی ہے, بہت سے امام کے بارے میں یہ کئی مرتبہ زہر دیا جاتا ہے, شہید نہیں ہوتے. تو علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ زہر کو بھی یہ قدرت حاصل نہیں ہے کہ وہ امام پہ اثر انداز ہو جائے جب تک امام اجازت نہ دے. اللہ کے حکم سے جب امام کی اجازت ہوتی ہے تو پھر وہ اثر انداز ہوتا ہے. لہٰذا کئی مرتبہ زہر دیا گیا امام کو. اور ایک وقت آیا عزیزان محترم کہ جو امام کی شہادت کا وقت, بعض کتابوں میں 15 شوال, 25 شوال یا 15 وغیرہ مختلف تاریخ. امام کو جب زہر دیا گیا انگور کے اندر, مدینے کے حاکم منصور دوانی کے ذریعے زہر گھسایا گیا انگور. امام نے جب تناول کیا عزیزان محترم, بس آپ خود سمجھ سکتے ہیں کیا کیفیت ہوئی ہوگی. امام کی حالت جب تبدیل ہونے لگی, امام جب زہر کی تکلیف سے, شدت سے تڑپنے لگے. تاریخ میں آیا ہے کہ آپ کی بیٹیاں بھی تھیں. امام موسیٰ کاظم کی طرف دیکھ کے بیٹیوں نے کہا کہ کوئی ایسا انتظام کیجیے کہ ہمارے بابا کی طبیعت صحیح ہو جائے. وہ بیٹیاں صرف امام کو تڑپتا ہوا دیکھ نہیں سکی, وہ چاہتی تھی کہ جلد سے جلد امام صحتیاب ہو جائے, امام اس تکلیف سے کسی طرح ایسی دوا کو مل جائے, ایسا طبیب آ جائے. بار بار امام سے تقاضا کرتی تھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے. ظاہر بیٹیاں تھیں, باپ کو اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی کہ باپ تڑپ رہا ہو اور بیٹیاں دیکھ رہی ہو. بیٹیاں چاہتی ہے کہ یہ تکلیف ختم ہو جائے, باپ صحیح ہو جائے, باپ کو دوبارہ صحت مل جائے. عزیزان محترم یہاں امام جو ہے زندہ بھی تھے. باپ ایسا باپ جو ظاہر کائنات کا امام تھا لیکن زندہ تھا, چاہنے والے بھی موجود تھے, بیٹا بھی موجود تھا. لیکن کہتے ہیں کہ گھر میں قرآن تھا جب امام تڑپتے تھے. میں کہوں گا صرف جو ہے امام کے تڑپنے کو دیکھنے کے بعد جو ہے ایسا قرآن بتا ہوا کہ تاریخ میں لکھ دیا گیا کہ بیٹیاں رونے لگی تھی, گھر والے گریہ کر رہے تھے. لیکن ہائے کربلا, ارے کربلا میں بیٹیوں نے دیکھا حسین کے گردن پر ارے شبل معلوم خنجر چلا رہا ہے, لیکن بیٹیوں کو رونے کی اجازت نہیں. اگر کوئی روتا ہے تو تماشے مارے جاتے ہیں, تازیانے مارے جاتے ہیں. اجر تمہار اللہ بس امام جعفر صادق ایک مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ کہنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئے. امام موسیٰ کاظم کے حوالے واضح امامت کیے, اس دنیا سے چلے گئے. اور میں کہوں گا کہ امام کے 4000 شاگرد تھے, امام کے جانے والے موجود تھے. کس انداز میں جو ہے مدینے میں آپ کا تعاون اٹھا ہوگا, چاہنے والے آئے ہوں گے, کس انداز میں غصہ کیا ہوگا. لیکن جب کربلا کی طرف ایک نگاہ دیکھتے ہیں اور ایک سید شہداء کا
کربلا کی زمین میں پڑا ہوا ہے لیکن کوئی نہیں ہے، ارے کہ حسین کے لاشے کو غسل دے دے، ارے کوئی قبر لینے والا نہیں، زینب مقام کے منظر نہ دیکھا گیا، سید سجاد کو دیکھا، اے میرا سجاد، ارے کیا یہ زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے گی؟ میں تمہاری گیٹ میں دیکھ رہی ہوں، سید سجاد نے کہا ہے بوبی اماں، ارے میں کتنا مظلوم بیٹا ہوں، ہاتھوں میں ہتھیلیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، میرے بابا کا لاشا، ارے نہ میں کفن دے سکتا ہوں نہ وضو دے سکتا ہوں، میں کہوں گا کہ امام کا امام جعفر صادق کا جنازہ تابوت اٹھانے والے تو بہت تھے، لیکن آج دیکھے امام جعفر صادق کی قبر جنت البقیع میں ہم لوگ دیکھتے ہیں تو امام کی مظلومیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کی مظلومیت ارے زندگی میں بھی مظلوم ہے، قبر کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ امام اور کتنے مظلوم ہے کہ قبر کو بھی مسمار کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مظلومین کی مغفرت فرما، مومنین کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنوں کو دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، ہم سب کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما، تمام مومنین و الناس ہمارے بچوں کو بھی ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما، اس بیماری کو اور اس وبا کا خاتمہ فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے عوام و انصار خدمت گزاروں میں شمار